اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات طے ہو گئی۔ اس کا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے اوول آفس میں ہوگی۔ ون آن ون ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ گزشتہ روز امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں بین الاقوامی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور سری لنکن صدر سے ملاقات کی، تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف چینی ہم منصب اور انتونیو گوتریس سے بھی ملے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی بین الاقوامی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی، تعلقات بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر یونس صاحب سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور ہم انشاءاللہ ان تعلقات کو بہت آگے لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر یونس صاحب کی بھی مجھے بڑی اسٹرانگ یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو ہم اس میں بہت بہتر۔ ڈاکٹر یونس نے باہمی سفارتی تعلقات میں بہتری اور پاکستان کے کردار کو خوشائن قرار دیتے ہوئے باہمی تجارت اور ثقافتی تعلقات بہتر کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے سری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات کی، تجارت، تعلیم، ثقافت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں بین الاقوامی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات ہوئی، جس میں غیر رسمی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی نے سائیڈ لائن پر ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے 2022 کے سیلاب میں قابل ذکر امدادی کارروائیوں کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے 2025 کے سیلاب کے بعد دی جانے والی امداد کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعظم نے پولیو کے تدارک، غذائی معیار اور معاشی شمولیت کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے پولیو کے مکمل تدارک کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے مسلسل تعاون پر خصوصی زور دیا۔ وزیر اعظم نے جامع معاشی ریفارمز، ڈیجیٹلائزیشن میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کی عملی تعاون کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم اور بل گیٹس نے معاشی اور معاشرتی ترقی جیسے اقدامات میں مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد نے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور بحرینی وزیر خارجہ کی ملاقات UNGA اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک بحرین وزرائے خارجہ کی جانب سے مضبوط دو طرفہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور مختلف فورمز پر اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور بحرین کی جانب سے عالمی امن سے مکمل وابستگی کا اعادہ بھی کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بحالی پر زور دیا۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ مسائل درپیش ہیں کیونکہ طلبہ نے جو کچھ کیا وہ بھارت کو پسند نہیں آیا۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر یونس نے کہا حسینہ واجد کی میزبانی بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی پیدا کرتی ہے۔ سارک کو مردہ کر دیا گیا، آپس کی مسائل حل کرنے کے لیے اسے بحال کرنا چاہیے۔ India right now, because they didn't like what the students have done, and they're hosting Hasina, who's the former prime minister who created all this problem and killed the young people. And that creates a lot of tension between India and Bangladesh. Also, there's fake news coming from the other side, making all kinds of propaganda that this is a very bad thing. This is an Islamist movement, and these are the Talibans. They even say I'm a Taliban too. So I'm a Taliban. I don't have the beard, I just left it home. ARC is a family of very close family members. Our history gives us the opportunity to make that happen. But somehow it didn't fit into the politics of one country, so we have to stop that. So we feel very sorry for that. We want to make sure that we open it up, bring people together. That is the only way to solve our problems. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں کورنگی روڈ پر آئل ٹینکر نے 6 گاڑیوں، رکشے، موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا نذیر۔
دیکھیں یہ کورنگی روڈ ہے جہاں پر ڈیفینس گولڈ مارک کے قریب جو شاپنگ مال اس کے قریب یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں پر بے قابو تیز رفتار آئل ٹینکر نے سڑک پر متعدد گاڑیوں کو رون ڈالا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں 6 گاڑیاں، ایک رکشہ، ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا، جبکہ دو بچوں جس میں ایک بچی ایک بچہ شامل ہے، 2 خواتین، ایک رکشہ سوار اور ایک اس میں راگیر بھی زخمی ہوا ہے۔ اور ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب کالونی جو جانے والا راستہ ہے اس پر یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتاری سے یہ N3 کے نام سے آئل ٹینکر یہ جا رہا تھا، اسی دوران حادثہ پیش آیا، جبکہ جو کار سوار ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم ٹریفک کا سگنل بند تھا اور ٹریفک کا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اسی دوران یہ پیچھے سے ٹکر مارتا ہوا آیا اور یہ حادثہ ہوا۔ رینجرز، ریسکیو اور دیگر ادارے وہاں پر موجود ہیں اور مزید اس پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے بلوچستان کے مسائل کا حل سیاسی ہے، ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جن کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہو۔ بھارت کے خلاف جنگ میں کالعدم تنظیموں نے دشمن کا ساتھ دیا، کوشش ہے بھارت کا نیٹ ورک توڑا جائے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بے نظیر پروگرام سے مدد کی جائے۔ بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے۔ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو، مقامی لوگوں کو ہو۔ بھارت دہشت گردی کے تنظیموں کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں، یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں، کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے۔ عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے؟ لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہے، ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں وفاقی حکومت کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں، آپ ان سے پوچھ۔ صبح پنجاب کے چند وزیروں کے بیانات ہیں، امید ہے کہ وہ ان کے زیادتی خیالات ہوں گے اور پارٹی پالیسی نہیں۔ تک کراچی کے مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ یہ بار بار سڑکیں بنانے کے الزامات لگاتے ہو۔ ایک وجہ ہے ہم سڑکیں بناتے ہیں اور کوئی صاحب آ کے ڈرلنگ کرتے ہیں۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ ان وفاقی اداروں کے ساتھ بات کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ باقی سارے مسائل اپنی جگہ، میرے لیے اس حکومت کو سپورٹ کرنا، وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنا، دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام کر رہا ہوں اور اس لیے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، بہت بڑا وجہ ہے کہ ہم خوشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر خواتین کو مفت پنک اسکوٹی تقسیم کرنے کی تقریب جاری ہے۔ بلاول بھٹو خواتین میں اسکوٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تقریب سے خطاب کیا تھا اور اسکوٹی تقسیم کرنے کے بعد بلاول بھٹو بھی تقریب سے خطاب کریں گے۔ خواتین کو مفت پنک اسکوٹی تقسیم کرنے کی تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خواتین ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی۔ خواتین کو مفت پنک اسکوٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت بلاول بھٹو خواتین میں مفت پنک اسکوٹی تقسیم کر رہے ہیں، اس کے بعد تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ شرجیل میمن بھی تقریب میں موجود ہیں اور بلاول بھٹو تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ خواتین کو مفت پنک اسکوٹی تقسیم کرنے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کو مفت پنک اسکوٹی تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور مختلف فیزز میں خواتین میں پنک اسکوٹیز تقسیم کی جائیں گی اور اس کا مقصد یہ کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ خود مختار بنایا جائے اور آمد و رفت میں انہیں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ حکومت سندھ کی جانب سے اس انیشیٹو کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری خواتین میں مفت پنک اسکوٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ خواتین کو مفت پنک اسکوٹیز فراہم کرنے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کو خود مختار اور متحرک بنانے کے لیے یہ اہم پیش رفت جس کے تحت خواتین کے لیے مفت الیکٹرک اسکوٹی اسکیم شروع کی گئی اور بلاول بھٹو اب خطاب کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو جو ہمارے ڈپلومیٹک فرینڈز فار جوائننگ اس ٹوڈے ایز ویل۔ آج سندھ حکومت کی طرف سے ایک بڑا دن رہا ہے اور یہ میرا دوسرا پروگرام ہے جہاں ہم ایک منصوبہ لانچ کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔
वेलकम बैक। गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल निकल रहा था, इससे निमटना बड़ी कामयाबी है। न्यूयॉर्क में शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्ज के खात्मे पर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया, IPP से कामयाब मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। तमाम हमारे वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था, इस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। IPPs के साथ नेगोशिएशन बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। FBR का भी इसमें किरदार है। ये फिनोमेना इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बिहाइंड द सीन बेपनाह उनकी सपोर्ट थी। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ये कामयाबी आपको हासिल हुई है। ये पहली मरतबा है कि IMF उसकी MD से ये तारीफ वो कर रही थी कि जनाब वाकई पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, ये संजीदगी के साथ आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं। फिर उन्होंने फ्लड्स का भी जिक्र किया, बहुत ग्रेस दिखाई, तैयार है बिल्कुल आपके साथ चलेंगे। 1.5 साल में चाहे वो मार्का हक हो, चाहे वो मैक्रो इंडिकेटर जो हैं माशियात के, उसमें आपकी जो कामयाबियाँ हैं मिल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात से इंशाअल्लाह निकल आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पावर सेक्टर की तंजीम नौ के लिए तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग हो रही है। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा, ये पावर सेक्टर और सार्फिन दोनों के लिए अच्छा साबित होगा। न सिर्फ पावर सेक्टर के मसाइल कम होंगे बल्कि टैरिफ में भी कमी आएगी। The largest financing and largest restructuring transaction in the history of Pakistan. It's a win-win-win situation. The power sector है, उसके structural issues resolve हो रहे हैं. Ultimately, it's all for the benefit of Pakistan, benefit of the consumers. जितनी हम इसको restructuring करें, उसका जो फायदा है, वो ultimately will go back into low tariffs. सेनेटर फैसल वार्डर ने टैक्स ना देने वालों को खबरदार कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा, हालिया इनकम टैक्स के गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स देने की शरह कम अज़ कम 15% इजाफी हुई तो पिछले सालों के गोशवारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, वरना अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फ़र्क की लिस्टें तैयार कर दी गई हैं। टैक्स देने की लग्जरी लाइफस्टाइल रखकर टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदही करने वालों के लिए बड़ा इनाम और तफसीलात सीगा राज में रखने का फैसला हो चुका है। उन सब के लिए FBR अपने कवानीन के तहत कार्रवाई का मजाज होगा। दोस्तों, फिर ना कहना मैंने इत्तला नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, आज पेश नहीं हो सकते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, हर बार अल्तवा मांगने का ये मुश्किल काम इनको सौंपा जाता है। नैब हमेशा ताखीरी हरबे से काम लेता है। बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा ने कोर्ट तक पहुंचने में मुश्किलात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने सीनियर वकला से मुश्किलात पर माजरत की, कहा, यकीन दहानी कराता हूं आइंदा ऐसा कोई मसला नहीं होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की बहनें कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। बेबुनियाद मुकदमा अलकादिर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जीत हमारी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI वकला की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी और उनकी अहलिया इस मुकदमे की वजह से 1 साल से जेल में हैं। रिलीफ बानी का हक है जो नहीं मिल रहा। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, केस की समाअत हुई तो ये भी खत्म हो जाएगा। बुशरा बीबी और खान साहब अब तकरीबन 1 साल होने को आया है सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। मंसूबा साजी नजर आती है खान साहब को रिलीफ ना मिले जो कि उनका हक। अब हमें नजर ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है, 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेजी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है उन मुकदमात में खान साहब को सजा दी जाए। वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की। हक है मुलजिम का कि वो मौजूद, वो देख सके उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगे कैसे कांपती हैं। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। अलकादिर बेबुनियाद और झूठा केस है, अगर इसकी समाअत होती है इसमें भी इंशाल्लाह साफ होगा और ये जो केस है खत्म हो जाएगा। तोशा खाना 2 जो चल रहा है, सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है हम चाहेंगे कि वो केस भी फौरन ऊपर आए। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। और बानी PTI की हमशीरा अलीमा खानम का कहना है, अलकादिर में नई तारीख इसलिए दी गई ताकि तोशा खाना में बानी को सजा हो जाए। ये केस नहीं सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
کے بعد القادر کے لیے ہم ساروں نے آ کے عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کے لیے ساتھ دیا ہے، صرف اس لیے کہ تاریخ مل جائے، اور اب اگلی تاریخ انہوں نے 16 اکتوبر کی دے دی ہے۔ یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے اندر سزا ہو جائے، اگلے ایک ہفتے کے اندر سزا ہو جائے گی۔ فرسٹ ویک آف اکتوبر میں اگر کیس دے دیتے، یہ تسلی سے اس کے اندر بیل دے سکتے تھے۔ یہ کیس نہیں سنیں گے، پھر ہم سپریم کورٹ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم ہمت سے ہم ان کیسز کے ساتھ چلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔